السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں اور صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں۔ کل سے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ پریشان ہیں، صدیق جان کی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ صدیق جان، ہم بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بھی حالات جس طرح سے پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں کہ برف اچانک کیسے پگھل سکتی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ روٹین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت گئی، یہ حکومت گئی، یہ حکومت گئی۔ لیکن اس مرتبہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بہت سیریس پریشانی میں ہے، تو ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ چند خبریں ہیں جو پوری طرح سے ابھی شیئر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو بنیاد ضرور بنایا جا سکتا ہے تجزیے کے لیے۔ تو ہم انہی خبروں کو بنیاد بنا کر تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنکلوژن یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی چیزیں اچھی نہیں ہیں نون لیگ کے یہاں۔ یہ بتائیں چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں اسد بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیئر نہیں کی جا سکتی، تو وہ ہماری بھی کچھ مجبوری ہیں۔ ظاہر ہے وہ کچھ ایسی، جب آپ کو کوئی سورس آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یار یہ آف دا ریکارڈ ہے تو آپ کو آف دا ریکارڈ رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور میں کہوں گا ہمارے وہ دوست جن کے نون لیگ میں بہت اچھے سورسز ہیں وہ ذرا چیک کریں کہ نون لیگ میں چل کیا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں، یعنی چیزیں اس حد تک خراب ہیں کہ شہباز شریف کسی بھی لمحے مستعفی ہو سکتے ہیں، بڑے میاں صاحب کے کہنے پر۔ بالکل میاں نواز شریف کے کہنے پر، میں نے کہا پورا کر دیتے ہیں۔ جی بالکل میاں نواز شریف کے کہنے پر مستعفی ہوں گے، ورنہ تو شہباز شریف صاحب تو ہر طرح کی تنخواہ پہ ہر طرح کی نوکری جاری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کر چکے ہیں کئی بار۔ اور ان کی آپ کو پتہ نہیں جو تعریف کی گئی تھی کہ یار شہباز شریف کی ایک بات بہت اچھی ہے، اس کو ڈانٹو بھی صحیح نہ تو چپ کر کے سن لیتے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی تعریف کی گئی تھی۔ اور یہ وہی ہے جس طرح سے وہ ندیم چند صاحب کا ایک آڈیو آیا تھا نا کہ مختارہ گل ود گئی حکومت دسدی نہیں پئی، تو بات بڑھ چکی ہے۔ دیکھیں اسد بھائی، ایک بات بڑی سادہ ہے اور وہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر عمران خان کو عدالتیں ریلیف دیں گی تو ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، اور وہ 9 مئی کے کیسز نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ کہا گیا کہ 9 مئی کے مجرموں کو عدالتیں اگر ریلیف دیں گی تو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، یعنی مخصوص نشستیں دیں گی۔ تو یہاں تو لاہور ہائی کورٹ نے پورا 9 مئی کے کیس میں اڑا کے رکھ دیا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر 2 ججز نے جو تاریخی فیصلہ دے چھوڑا ہے، تو اس کے بعد آئینی ہاتھوں سے نمٹے نا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب بھی ماضی قریب میں پچھلے 1.5 سال کی بات کر لیتے ہیں، جب یہ تاثر بنانا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی معاملات ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، گو کہ ہم نے خیر کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ بہت سے ہمارے دوست اور تھے جو روز ہی ڈیالہ کے گیٹ توڑ دیتے تھے یا کھول دیتے تھے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ ہم مطلب ایک ریئلسٹک بات کرتے رہے جتنے ہمارا انالیسس تھا۔ ہاں، میں نے آپ پچھلے 10-15 دن سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز جس نیج پہ پہنچ گئے تو کسی بھی لمحے عدالتوں سے بڑی خبر آ سکتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ ختم ہو گیا نا، مین کیسز گزر گئے اس کے، یعنی آخری کیس تھا جو 13 جولائی کو ختم ہو گیا، بس اس کے بعد تو یہ 2020 ہے، اور یہ میں نے کہا تھا اب 2020 ہے عمران خان کا، اب یہ جلدی فیصلہ ہوگا، اور اس لیے میں کرٹیسائز بھی کرتا رہا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ جتنے یہ اگریسو ہوں گے اتنا عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھیں، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کوئی نون لیگ نے پریس کانفرنس کی ہو۔ یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ الیکشن کی طرح معاملات جا رہے ہیں، عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے، اس پہ صرف ایک حکومتی وزیر نے کہیں سوال دیتے ہوئے جواب دیا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور وہ سنگل کالم خبر لگی اخباروں میں، سنگل کالم خبر لگی ہوئی ہے سر، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کوئی ہوتی ہے، کانفیڈنٹ ہوتے تو 4 منسٹر بیٹھ کے کرتے پریس کانفرنس اور عمران خان کو سناتے تیری اوقات، تیرا یہ تیرا وہ۔ اور ایک چیز اور، آپ کو پتہ نا کہ ایک فوج بھرتی ہے اینکروں کی، صحافیوں کی، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں، ٹی وی چینلوں پہ رکھوائے گئے ہیں نا، بھرتی کروائے گئے 19 لوگ ٹوٹل، 19 لوگ ہیں ٹوٹل جن کو نا بھاری تنخواہوں کے اوپر بھرتی کروایا گیا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے ایک چینل کا مالک اتنا تنگ ہے جس بندے کو اس میں بھرتی کروایا گیا ہے کہ جس دن کوئی تبدیلی آئی نا، وہ گارڈوں کو کہے گا کہ اس کو یہاں سے پکڑ کے نا روکنا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھرتی کی گئی ہے نا فوج اینکروں کی، ان کو یہ جب بھی اس طرح کی بات آتی تھی نا، بنا بنا ایک میسج آتا تھا، پورا ایک نیریٹو بنا ہوا آتا تھا، اور وہ سارے ایک دم ٹویٹ کرتے تھے۔ اس بار نہیں آیا، اس بار خیر 2-3 چابی والے کھلونے صرف ہیں جن کی وہ ہمارے دوست مغیث نے وہ جمی ورک کا وہ جو ٹویٹ ہے وہ شیئر کیا ہوا تھا ویڈیو، جس میں انہوں نے بتایا کہ 2 جو ہے نا ان کو بھیجا نہیں گیا، میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو بھیجا نہیں گیا، ان کو فیڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ فیڈ اگر کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے ایک خاتون اینکر اور 4-5 اور لوگ ہیں جو اکٹھے ٹویٹس کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر ان میں سے نا ان میں ہوا یہ کہ
ایک دو بار ایسے ہوا کہ کسی ایک کو ایک چیز دے دی نا, اس نے کر دی تو باقی رس گئے, ناراض ہو گئے, منہ بنا لیا, یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے وہ کرتے ہیں, اتنی گالیاں کھاتے ہیں, دیکھیں میرے ٹویٹر پہ جا کے مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں, میری ویڈیوز کے نیچے دیکھیں کتنی گالیاں پڑتی ہیں, آپ نے فلانے کو دے دی اسٹوری. انہوں نے پھر طے کیا کہ براڈ کاسٹ بنایا ہم نے, ایک ٹائم پہ سب کو جائے گا, جو پہلے دے کے ٹویٹ کر دے وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ پھر پالیسی آ گئی تھی کہ کسی کو پہلے نہیں دینا, سب کو اکٹھے دینا ہے برابر. تو دو لوگوں نے رابطہ کیا کہ سر یہ باتیں چل رہی ہیں کیا ہیں, تو آگے سے یہی ہونا تھا کہ نہیں یہ ہمیں باتیں ہیں, اور خان پہلے یہ کرتا رہا وہ کرتا. ان دو نے وہی اسکرپٹ, دونوں کو جواب ملا تھا, دونوں نے وہی اسکرپٹ پڑھ دیا. تو اس بار وہ نہیں ہوا کہ بنا بنایا اسکرپٹ آتا, ٹی وی چینلوں پہ چلوایا جاتا, ٹویٹر پہ چلوایا جاتا, ویلاگز میں چلوایا جاتا, وہ نہیں ہوا. تو میں کوئی 60-70% انفارمیشن اور اس کے بعد باقی انالیسس خان آ رہا ہے اور یہ حکومت جا رہی ہے. ٹائم کے اوپر یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ فوری الیکشن میں جانا ہے یا 4-6 ماہ بعد الیکشن میں جانا ہے. اچھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کافی ٹرولنگ ہوئی ہے ایک بیان پہ, لیکن وہ ہے بہرحال قابل غور بات. وہ کہتے ہیں کہ آپ فریش الیکشن کی بات کیوں کرتے ہیں, اگر انہی الیکشن کو جو ہوئے ہیں اگر اس میں غلطیوں کو درست کر لیا جائے تو پھر بھی پی ٹی آئی کی 180 سیٹوں کے ساتھ حکومت تو بنتی ہے نا. تو فریش الیکشن کیوں ہونے چاہیے جب ان سیٹوں میں ٹرائبونلز جو ہیں وہ اگلے 180 دن کے اندر اگر یہ رزلٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہی نتیجہ نکل سکتا ہے جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے, تو فریش الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ تو اب میرے پاس کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے, اس پہ انفارمیشن لیں گے تو بات کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے نا بہت سے امیدوار چینج کرنے ہیں. یہ 8 فروری کی جو الیکشن لڑے نا, ان میں سے 30-40% کو ٹکٹ اگلی بار نہیں ملے گا, کیونکہ جیتنے کے بعد جس طرح سے وہ عوام سے غائب رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگ گئی ہیں, مزے ہو گئے ہیں, بس جیت گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کرائسس میں ان کو فائدہ ہو گیا کہ وہاں سے امیدوار بھاگ گئے, تو ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ ملے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ عمران خان نے اپنے امیدوار چینج کرنے ہیں, 30-40% امیدوار چینج ہوں گے, ٹھیک ہے. اور چاہے وہ مخصوص نشستوں والی جو لسٹیں آ رہی ہیں اگلی اسمبلی میں, یہ نہیں ہوں گے بہت سے نام, یا جو جن کو ٹکٹ دیا گیا 8 فروری کو. تو لہٰذا یہ اب فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ اسی اسمبلی کے اندر ان ہاؤس چینج کے ذریعے آنا چاہتے ہیں یا وہ فریش الیکشن کروا کے آنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. دیکھیں, نون لیگ نے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ طے کر لیا ہے کہ ہم اب جائیں گے جب تو حکومت عمران خان کی آئے گی, اور جب حکومت عمران خان کی آ جائے گی تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان پرفارم نہ کر سکے جیسے ہم نہیں کر پا رہے, اور ان کے خیال میں وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ خزانہ خالی ہے, پیسے نہیں ہیں, برڈن اتنا زیادہ ہے, IMF پروگرام ہے, تو یہ سب چیزیں اتنی ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, بجلی مہنگی ہے, تو یہ سب ہمیں کرنا پڑا ہے. تو اگر یہی کچھ عمران خان کو کرنا پڑے گا تو عمران خان بھی ناکام تو ہو جائے گا. تو پھر جب عمران خان ناکام ہوگا تو پھر ہم آئیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ پورے پکے پیری آئیں گے. یہ جو نون لیگ کی سوچ ہے, ایک تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس حقیقت کو کہ ان کو جانا ہے اور ایک دفعہ تو عمران خان کو آنا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں نون لیگ ٹھیک سوچ رہی ہے؟ میں نے کہیں میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ خان کو آنے دیں, پاپولر ہے, ڈلیور کر جائے گا, ملک کا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو خطرہ ہے ڈلیور نہ کر جائے, ٹھیک ہے, ڈلیور کر گیا تو پھر تو ختم ہوگی بات. دیکھیں اسد بھائی, میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بڑے مہربان ہیں اور بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ, طلعت ملک صاحب جرمنی ہوتے ہیں. تو وہ نا جب عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی اور دوبارہ وہ اسمبلیاں عمران خان نے توڑی اور ایک امید تھی کہ الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں, تو وہ مجھے بار بار کال کر کے کہتے تھے, ایک بار پاکستان بھی آئے, کہتے تھے جس دن اب عمران خان کی حکومت آنی ہے نا, میں نے فیصل آباد میں آ کے انڈسٹری لگانی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آ کے کوئی کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے کرنا ہے. ہم نے عمران خان کو اب جو ہے نا وہ کامیاب کرنا ہے جب عمران خان آئے گا. آج صبح یہ ہوا کہ میں نے انہیں میسیج کیا, ان کا کوئی میسیج آیا ہوا تھا تو میں نے ان کو میسیج کیا, یا پتہ نہیں میں نے ان کو میسیج کیا, تو میں نے کہا جی چیزیں بڑی زبردست بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو پھر ان کا مجھے میسیج آیا کہ یار میں تو اتنا مایوس ہوں کہ میں آج کل ٹی وی دیکھتی نہیں, خبریں دیکھتی نہیں. میں نے کہا نہیں, چیزیں بہت پازیٹیو ہیں اور آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے. اور وہ مجھے بار بار کہتے تھے جب ہم خان صاحب سے ملنے جاتے تھے نا, کہتے تھے خان کو بتاؤ کہ ہم اوورسیز پاکستانی خان صاحب تیار بیٹھے ہیں, جس وقت آپ آئیں گے نا اس بار خان صاحب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی خاطر کیا کریں گے اور اس ملک کی خاطر کیا کریں گے. تو میں نے کہا جی آپ بس آ رہے ہیں خان صاحب. تو ان کا مجھے میسیج آیا, اتنے ایکسائٹیڈ, مجھے کہتے ہیں بیگ میرا تیار پڑا ہوا ہے, جس لمحے خان آئے گا سب سے پہلی فلائٹ لے کے جرمنی سے آؤں گا اور ہم نے خان کو اس بار جو ہے نا وہ کامیاب بنانا ہے. سر اب لوگوں کی ضد ہے, لوگوں کی ضد ہے, ایک ضد ہے
دوسرا دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, کئی اوورسیز پاکستانی ملتے ہیں. تو پچھلے دنوں معظم صاحب آئے ہوئے تھے یو ایس سے فیملی کے ساتھ, تو وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ یار ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں نا, اتنی وہاں پہ سہولیات ہے, سارا کچھ ہے, لیکن نہیں, آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ یار سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے اپنے ملک میں آ جائیں, اپنی فیملیز کے پاس آ جائیں, اپنے خاندان کے پاس آ جائیں. آج اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اپنا جو ملک ہے نا ہمارا, یہ اتنا آگے چلا جائے, اتنی ترقی کر جائے, اتنا زبردست ہو جائے کہ یہاں ہماری ایسی چیزیں ہوں کہ ہم جب چاہیں ہم آپ واپس آ جائیں. کتنے اوورسیز پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں یار ہم سب کچھ, اور بلکہ آپ کے گھر ایک اوورسیز پاکستانی ملے تھے جو سارا کچھ اپنا وائنڈ اپ کر کے پاکستان آ گئے تھے, پھر خان گیا تو پھر انہوں نے سب کچھ یہاں سے بیچا اور واپس چلے گئے تھے. تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں پاکستان واپس, اور یہیں پہ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے پاس اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو حالات مایوسی والے نظر آتے ہیں. یہاں تو ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے. تو اوورسیز پاکستانی میرا خیال ہے سب سے مین کردار ادا کریں گے. اور آپ ریل اسٹیٹ میں دیکھ لیں, اس کی پراپرٹی کا یہ سارا کام بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا. لاکھوں اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے تھے, بلکہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کئی اوورسیز پاکستانیوں نے 30-40 لاکھ روپے جو دیا ہوا تھا, انہوں نے کہا آپ کو ہم نے بخش دیا بھائی, معاف کیا, ہم اور قسطیں نہیں دے رہے, آپ کینسل کر دیں ہمارا سب کچھ, کبھی یہ آپ نے دینے ہو تو میں دے دیجیے گا 30-40 لاکھ جو ہم نے دیا ہوا ہے, ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے انویسٹ ہی نہیں کرنا. یعنی اس حد تک ہوا ہے. تو میرا خیال ہے سر چیزیں زبردست طرف جا رہی ہیں اور بڑی اچھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس کا کیا لنک بنا رہے ہیں لوگ موجودہ صورتحال سے؟ دیکھیں اصل میں نا لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کارکنان اور خود بھی اسلام آباد میں داخل ہو گئے تھے تو اب ان کو ڈی چوکی جانا چاہیے تھا. میں اتفاق نہیں کرتا اس رائے سے. بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. انہوں نے ایک چیز اسٹیبلش کرنی تھی, جماعت اسلامی نے وہ کر دی. دیکھیں یہ کوئی پہلا اور آخری میچ نہیں تھا, یہ پہلا ضرور تھا, آخری نہیں تھا. تو ان کا ایک اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. وہ نئے امیر جماعت اسلامی بنے ہیں, انہوں نے پہلا زبردست اپنا میچ کھیل لیا ہے, چھکے انہوں نے مارے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں, پوری دنیا میں اسٹیبلش کر دیا کہ ہم مہنگائی کے خلاف اور آئی پی پی کے اوپر نکلے ہیں. تو حکمت عملی یہی ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے کی کہ آرام سے جا کے بیٹھے ہیں, تصادم کی طرف نہیں گئے. دیکھیں خدا نہ خواستہ کو بندے تصادم میں مارے جاتے, کوئی چیز ہو جاتی. تو انہوں نے اچھا پاور شو کیا ہے, اپنی اسٹرینتھ انہوں نے شو کیا ہے, اور میرا خیال ہے موجودہ حالات میں وہ بڑا ویلیویبل ہے. اچھا پی ٹی آئی کو میں ایک بات کہوں گا, پی ٹی آئی کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں اگر پی ٹی آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی سب سے پاپولر اس وقت عمران خان لیڈر ہیں اور اپوزیشن جماعت ہے, لیکن اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن کر رہی ہے تو یار اس کو اب کرنے دیں, اس کو اپوزیشن, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے میں تو بڑی پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا واپس گفتگو کو آخر میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے ہم نے شروع کی تھی. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں مایوس کیوں ہوئے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے آپ نے کہا کہ شہباز شریف استعفیٰ دے سکتے ہیں, اور میں نے لقمہ دیا کہ وہ نواز شریف کے کہنے پر دے سکتے ہیں. نواز شریف کی نے جب حکومت بنائی تھی تو ان کو ہوپس تھیں کہ وہ چلا لیں گے, چیزیں کر لیں گے. کہاں سے ان کو امید تھی؟ سپریم کورٹ سے تھی, عدلیہ سے تھی, قاضی فائزہ سے تھی, کہاں سے امید تھی؟ کہاں سے ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں؟ مایوس کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں, مایوس تو میاں صاحب 8 فروری کو ہو گئے تھے, وہ تو ہوئے ٹھیک ہے, لیکن اس پھر جمع کی انہوں نے اپنی انرجی. انہوں نے انرجی اپنی جمع اس لیے کی تھی کہ ایک میٹنگ ہوئی, میاں صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے لاہور میں, چند شخصیات گئیں وہاں پہ, تو میاں صاحب اڑ گئے. میاں صاحب نے کہا جی ہم حکومت نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری پھر بات طے ہوگی, دعائے خیر دے دیں کہ آپ مطلب. تو میاں صاحب نے کہا کیا دعائے خیر؟ انہوں نے کہا جی اس بات پہ ہمارا اچھا سفر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو اچھے نوٹ پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم نے جو ہمارے پاس واحد آپشن ہے ہم اس آپشن پہ جائیں گے. میاں صاحب نے کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہی ہے کہ عمران خان کو لے آئیں, فارم 45 پہ جیتا ہوا ہے, اس کے پاس 2 تھا XD ہے, تو اس کو لے آئیں, ہماری کیا اس سے لڑائی ہے, پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹھے بات کرتے ہیں. میاں صاحب فوراً اپنی بات سے اڑ گئے اور پھر اپنا شکوہ کیا, شکایتیں کی. خیر پھر میاں صاحب نے ڈیل یہ ماری کہ میری بیٹی جو ہاری ہوئی ہے ایم پی کے طور پہ, میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہیں بیٹھ کے گفتگو کی اور بہت ڈیمیجنگ باتیں کی فوج کی قیادت کے حوالے سے, کہ میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں ان کی پیٹھ میں کس نے چھرا گھونپا ہے, اور بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کو لا کے ان کے ساتھ یہ کیا گیا وہ کیا گیا, اور وہی باتیں جو ابھی کیپٹن صفدر صاحب بھی کر رہے ہیں. تو وہ آڈیو پہنچ جاتی ہے اداروں کے پاس. لیکن اس وقت مجبوریاں تھیں, عمران خان کے ساتھ لڑائی تھی, اور سارا فوکس عمران خان پہ تھا, اور درگزر اور اگنور کر دیا گیا. لیکن اب جو ہے نا ادھر بھی چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں ساری, یہ جو کیپٹن صفدر بیانات دے رہے ہیں, جو نون لیگ فیڈ کر رہی ہے اپنے صحافیوں کو, اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن اب ہوگا کچھ نہیں اس کی ریزن. اچھا میاں صاحب جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ میاں صاحب کا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب سمجھتے تھے کہ ایک تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنے, سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے. یہ تو آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ بھائی کو مروا دیتا ہے, باپ بیٹے کو مروا دیتا ہے اقتدار کی خاطر. ایک ان کو یہ مسئلہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کی فرسٹریشن یہ ہے کہ وہ
سمجھ رہے تھے کہ یہ نا میڈیا ٹیم، میڈیا کو کنٹرول آلریڈی ہے، میڈیا پہ خبریں چلوا کے اپنی بیٹی کو بڑا ہیرو بنوا لیں گے. ان کی سب سے بڑی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی بالکل اس کا یہ پہلا اور آخری چانس تھا. یعنی پتہ چل گیا کہ وہ نہ ڈلیور کر سکی ہے، ٹک ٹاک اس نے اچھا چلایا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور دوسرا عمران خان کی پاپولیرٹی جہاں پہ چلی گئی ہے تو میاں صاحب کو پتہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے اور لمبی زندگی دے. جب تک عمران خان ہے تو اب عمران خان ہی ہیں، مطلب جس حد تک اس کی پاپولیرٹی اور چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں. تو میاں صاحب کی فرسٹریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، اقتدار کا نہ ملنا، بیٹی کا ناکام ہو جانا، اور میاں صاحب کی ایک اور خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. میاں صاحب کہتے تھے کہ کسی طرح سے نا عمران خان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، بالکل عمران خان کو نا ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے بس. اس کا مطلب وہ آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے اس طرح کی کہا کہ فتنے کا سر کچلنا پڑے گا، ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. تو میاں صاحب کا یہ بھی تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ عمران خان کی اداروں سے لڑائی ہے نا تو ادارے ہی عمران خان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو وہ بھی میاں صاحب کی خواہش جو ہے پوری نہیں ہوئی. اور دیکھیں ہم دیکھ رہے تھے کہ فائٹ تو کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی قانون سازیاں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کے لیے پیکج لانے کی کوشش کر رہے تھے، قاضی فیصلہ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہے تھے، ہاتھ پاؤں تو مار رہے تھے. اچانک آ کے اب خاموشی ہوئی ہے نا 2-4 دن سے، تو وہ اس میں ناکامی بھی ایک وجہ بنی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مینیج کرنا یا جو بھی. بالکل دیکھیں میاں صاحب بتایا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کو مینیج کرنا ہی میاں صاحب کی ذمہ داری تھی، اور یہ طے ہوا تھا. اور ججز کو مینیج کرنا وہ قاضی صاحب کی ذمہ داری تھی. قاضی صاحب کو مینیج کرنا میاں صاحب کی ذمہ داری تھی، ججز کو مینیج کرنا قاضی صاحب کی ذمہ داری تھی. سر جس لمحے قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے تھے نا اوپن کورٹ میں، وہ لاسٹ ڈے تھا، اسی لیے آپ نے دیکھا قاضی صاحب نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ڈیلے کرنے کی کوشش کی، مطلب ریویو سے پہلے آپ دیکھیں کہ تاریخیں دیتے رہے، یہ وہ سارا کچھ. تو یہ بس وہ آخری دن تھا اس حکومت کا جب قاضی صاحب جو ہے وہ اوپن کورٹ میں شکست کھا بیٹھے تھے. پھر کمیٹی میں بھی ان کو شکست ہو گئی، ہڈاک ججز والا معاملے بھی شکست ہو گئی. تو یہ سارے معاملات یہ جو ابھی ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کے نتائج کب تک سامنے آنا شروع ہو جائیں گے؟ میرے خیال آنا شروع ہو گئے. اچھا میرے خیال آنا شروع ہو گئے. اور نون لیگ کی کو سانپ سونگ جانا، پھر آ کے ان کا کہنا کہ ہاں ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے بہت سے رہنما نون لیگ چھوڑ کے اور شاہد خان عباسی صاحب کی جماعت میں چلے جائیں گے. اچھا، تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کتنے عرصے میں دیکھتے ہیں؟ 27 اگست سے پہلے عمران خان جو ہے وہ یا رہا ہو جائیں گے یا بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر اور وہاں ان کو منتقل. 27 اگست میں کیا میجیکل فگر ہے؟ 27 اگست میں کیا ہے؟ دیکھیں ہم وہ ہمارے دوست اسد چودھری صاحب وغیرہ تو ایسٹرالوجی وغیرہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 27 اگست ہاں، تو میرے پاس کوئی ایسٹرالوجی کا تو کوئی وہ نہیں ہے علم، لیکن بس میں نے جو اپنی جمع تفریق کی ہے میں نے جمع تفریق اس نتیجے پہ کیا ہے کہ مثلا عمران خان یکم، ہاں میں بتا دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یکم اگست کو عمران خان کنوکٹ ہو گئے القادر میں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں بھی اب سرپرائز آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیس وہ بوگس ہے. یکم کو کنوکٹ ہو جائیں گے تو میکسیمم 10 دن میں ڈیسائیڈ ہوگی ان کی بیل ٹرائل کورٹ سے، اور میں اندازہ ہی لگاتا ہوں کہ وہاں سے بھی مسترد ہو گئی، اور اس کے بعد وہ چلی گئی ہائی کورٹ میں. میکسیمم 15 دن میں وہاں سے ڈیسائیڈ ہو جانی ہے، تو وہاں ان کی بیل ہو جانی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں 25 اگست تک. جو عمران خان کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں جو ان کو ان کا جسمانی ریمانڈ کالعدم ہوا ہے اور وہ جوڈیشل ہوئے ہیں، اس میں ان کی بیل اپلائی ہوگی، 10 دن میں ڈیسائیڈ ہوگی ثابت ATC سے، اور فرض کریں وہ وہاں سے مسترد ہو گئیں بیلیں، تو ہائی کورٹ میں 15 دن میں بیلیں ہوں گی. جب عمران خان کی یہ دونوں کیسز میں جو 9 مئی والے ہیں جن میں گرفتاری ڈالیں گی، یہ توشہ 25 دن ہے میکسیمم ہائی کورٹ کے لیول تک جا کے، تو میرا یہ ہے، تو میرا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ویسے میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے جتنا میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے بھی مجھے کوئی ایسٹرالوجی کا کوئی چیزیں کر کے، اور اگر یہ 27 اگست والی بات ٹھیک ہوئی تو پھر سوچ لیں گے کہ ایسٹرالوجی والا کوئی شروع کر لیں گے. بہت شکریہ صدیق جان، تھینک یو.